آخر ہم نے شیر کو اپنا بادشاہ کیوں چنا؟ مگر بچوں اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہیلو بچوں، کیسے ہو؟ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی بظاہر تو ایک جانور کی ہے، لیکن اس میں انسانوں کے لیے بھی بہت سبق ہے۔ اس کہانی میں جو چیز جانوروں کے ساتھ ہو رہی ہے، لگ بھگ سیم چیز ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے بچوں۔ تو بچوں، کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ اس جنگل کے اندر جنگل کا بادشاہ شیر رہا کرتا تھا اپنے قبیلے والوں کے ساتھ۔ باقی جانوروں کے ساتھ ساتھ اس میں گائیں کی فیملی بھی رہتی تھی۔ گائیں جو کہ بہت معصوم جانور ہے۔ شیر کی ایک ہی خواہش تھی کہ اس گائے کا کسی طریقے سے شکار کر سکے، ایک موٹی تگڑی گائے اس کی غذا بن سکے۔ لیکن افسوس، جب بھی شیر کوشش کرتا اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ گائیں بہت معصوم تھی لیکن ہوشیار تھی، وہ بچ جاتی تھی۔ تو ایک دن اس شیر نے بہت دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے ایک ترکیب لگائی تاکہ وہ ایک ہٹے کھٹے جانور کا شکار کر سکے۔ سر، آپ نے تو یہ کہا تھا یہ ہماری حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں آیا۔ بیٹا صبر رکھو، صبر کرو۔ کیا میں نے کہانی ابھی ختم کر دی؟ ابھی تو کہانی چل رہی ہے۔ میرا بھی ایک چلو سر ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ میں اسٹرانگ ہوں اور تم ویک جانور ہو، تم کمزور ہو۔ خدا نے مجھے شکار کرنے کے لیے بنایا ہے اور تمہیں شکار ہونے کے لیے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری پروٹیکشن مجھے کرنی چاہیے؟ کیونکہ تم لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ آئے دن تمہیں کوئی نہ کوئی جانور اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ تمہارا ایک اچھی زندگی گزارنا تمہارا حق ہے، تمہارا بنیادی پیدائشی تمہارا حق ہے، اور ایز طاقتور جانور اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں۔ مجھے تم لوگوں کی بہت پریشانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھیڑیا تمہیں نوچ نوچ کے کھا جاتا ہے، کوئی باہر کے جنگل کا جانور یہاں آ کے تمہیں مار جاتا ہے۔ تو تمہیں اس خوف سے، اس مصیبت سے کون نجات دلائے گا؟ تمہارے اپنے جنگل کا راجا، تمہارے اپنے جنگل کا دوست۔ تم مجھے اپنا دوست، اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ ہم سب جب مل جائیں گے تو دشمن کا مقابلہ کر لیں گے۔ بس اب ہمیں ایک سمجھوتا کرنا ہے۔ تم لوگ مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لو اور میں بدلے میں تمہاری پروٹیکشن کروں گا، تمہاری لائف کا، تمہارا سب چیزوں سے تمہیں بچا کے رکھوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے اپنے قبیلے والوں سے اب اس کو ہم کیسے بادشاہ بنائیں۔ یہ تو شیر ہے اور ہم ایک جانور جس کو یہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو سوچتے ہیں کیا کرنا چاہے، اس کو ہم بنا ہی لیتے ہیں بادشاہ، ہماری حفاظت ہی کر لے گا، اس کے پاس اتنے طاقتور نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد شیر روز گایوں کے قبیلے آتا، ان سے میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کرتا، کبھی کبھار تو ان کو احساس دلاتا آزادی کا، اور اس طریقے سے وقت گزرتا گیا۔ اب جو گائیں تھیں اور ان کا قبیلہ تھا وہ شیر سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ شیر ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک دن صبح کے وقت جب گائیں اپنا چارہ چگ رہی تھیں تو شیر ان کے پاس آیا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی وقت سے کچھ اس نے اچھا کھانا نہیں کھایا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر شاہانہ انداز میں بولا، اور میری بہنوں، میں تمہارا حکمران تم سے مخاطب ہوں۔ تم لوگوں نے سوچ بچار کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں
میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں. یہ میرا شاہانہ اختیار ہے کہ میں جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے اس پیٹ کی آگ بجھا سکوں. میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق ہے اور میرے ساتھ ساتھ میرے قبیلے والوں کا بھی حق ہے کہ تم میں سے جس کو چاہوں پکڑ کر اپنے پنجوں میں جکڑ کر کھا جاؤں. بلکہ میرے سارے خاندان والے جب چاہیں تمہیں اپنی غذا بنا لیں تو میرے ساتھ مل کر. سر کیا وہ ساری گایوں کو کھا گیا شیر؟ بیٹا اب شیر بادشاہ اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کی گائیں کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے. اس تباہی سے اب گائیں ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگیں. ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی. اب خود کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی سزا یہی ہے. آخر ہم نے شیر کو اپنا بادشاہ کیوں چنا؟ مگر بچوں اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہانی کی شروعات میں کہ یہ کہانی اصل میں شیر اور گائیں کی نہیں، یہ ایک ظالم اور ایک مظلوم کی ہے. یہ کہانی کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ریلیٹ کرتی ہے. اس کہانی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس گائیں کی طرح معصوم مگر بے وقوف ہیں جو اپنے ظالم شیر کی ہر بات مان لیتے ہیں اور انہیں اپنا حکمران بنا دیتے ہیں. ہمیں اپنے حکمران بناتے ٹائم بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم ایک ظالم کو حکمران بنائیں گے تو پھر ہمارا حال بھی اس گائیں جیسا ہو جائے گا. Thanks for watching. Please hit like, share and subscribe. بھائیوں لائک اور سبسکرائب کر دو پلیز جلدی.